السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 427۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ایک کنیسہ کا ذکر فرمایا جس کے اندر کچھ جو ہے وہ بنائی گئی تھی، جو انہوں نے جاتے ہوئے حبشہ کی ہجرت کے وقت حبشہ میں انہوں نے دیکھا تھا۔ عیسائیوں کا ایک گرجا گھر دیکھا تھا حبشہ کے اندر، جب مسلمانوں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی تو اس کا انہوں نے ذکر فرمایا، اور پھر انہوں نے اس کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات، کہ ان لوگوں میں جو عیسائی لوگ ہیں، ان لوگوں میں جب کوئی دیندار آدمی جو ان کی نظر میں دیندار ہوتا تھا اس کو موت آ جاتی تھی، وہ مر جاتا تھا، تو یہ کیا کرتے تھے، بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر کو مسجد سجدے کی جگہ بنا لیتے تھے، اور وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس پر اسی طرح سے جس طرح تم نے تصویریں دیکھی اس طرح تصویریں بنا دیتے تھے۔ ان کی تصویریں کچھ اپنے راہبین اور اپنے جو ان کے علماء تھے ان کی، اور جو فوت ہو گئے ان کی تصاویر وغیرہ وہاں پر بنا دیتے تھے۔ اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ شر والے، سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو تمام قوموں کے اندر جب بگاڑ کی شروعات ہوتی ہے تو وہ اسی راستے سے ہوتی ہے کہ وہ شرک ان کے اندر آتا ہے، کہ وہ اپنے بزرگوں کو، اپنے اولیاء اللہ کو، اپنے بڑوں کو جو ہے ان کی تصاویر یا ان کے سامنے ان کی تعظیم کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ وہ تعظیم جو ہے عبادت بن جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مخالفت فرمائی ہے شرک کی، تو یہ عیسائیوں کے اندر کی ایک جو ان کے اندر ایک خصلت تھی اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ برے، سب سے زیادہ شرار الخلق ہوں گے، سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ اور اس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مخالفت فرمائی ہے کہ کہیں اگر شرک کا کوئی نشان بھی پایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دینے کا، اس کو توڑ دینے کا، ہٹا دینے کا حکم فرمایا۔ ایک صحابی جو ہے پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ان کے گلے میں جو ہے وہ صلیب کا نشان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلیب کے نشان، اس شرک کے علامتوں کو ہٹا دو، ان کو مت رکھو اپنے پاس، بھلے ہی تمہاری جو ہے عقیدہ اس پر نہیں ہے لیکن شرک کا نشان جو ہے اس کو مٹا دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر شرک کی مخالفت فرمائی ہے، اور یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے ان کے اندر، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسائی جو ہے وہ مسلمان تھے، عیسائی مذہب جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے تھے اور قیامت کو مانتے تھے، وہ لوگ مسلمان ہی تھے، لیکن ان کے اندر شرک کی کس طرح سے آیا، ان کے اندر شرک اس طرح سے آیا کہ انہوں نے اپنے علماء، اپنے راہبین، اپنے احبار اور رہبان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اور ان پر تصویریں بنائی، پھر ان کے سامنے سجدے کرنے لگے اور پھر ان کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح سے ان کے اندر شرک آ گیا اور وہ اسلام سے بالکل گمراہ قوم ہو گئی، مشرک قوم ہو گئی، جو کہ ایک مسلمان قوم تھی وہ مشرک قوم ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہاں بھی آج کل قبروں پہ بہت سے لوگ جو ہیں قبروں پر جا کر کے تعظیمی سجدے کا نام دیتے ہیں، اور وہ ہر طرح سے کسی بھی طرح سے جو عبادت کے لیے استعمال ہونے والا کام ہے اس میں اگر وہ کہیں دوسرے کے لیے، غیر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ شرک ہی ہوگا، اور وہ شرک کے حکم میں ہی آئے گا۔ اس سے ہمیں جو ہے بہت حد تک، بہت زیادہ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔